لاہور اور گجرانوالہ میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، فضا انتہائی مضر صحت۔ لاہور کے علاقے راوی روڈ میں صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 810 تک پہنچ گیا۔ شہر میں اوسط AQI 367 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ، گجرانوالہ میں 627 اور فیصل آباد میں 434 ریکارڈ۔ ماہرین کا شہریوں کو ماسک کے استعمال کا مشورہ۔ میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلوں کے لیے آج ملک بھر میں ٹیسٹ ہوں گے۔ 1,40,000 سے زائد طلبہ MD CAT کا امتحان دیں گے۔ CEO سندھ ٹیسٹنگ سروس پروفیسر آصف احمد شیخ کہتے ہیں کہ MD CAT کے جعلی پرچے سوشل میڈیا پر زیر گردش ہیں۔ تصدیق کی ہے کہ تمام پرچے غلط ہیں۔ جن طلبہ کا جوونائل کارڈ نہیں بنا وہ نا امید نہ ہو۔ ایسے طلبہ میٹرک یا انٹر کی اوریجنل مارک شیٹ ساتھ لائیں۔ داخلہ ٹیسٹ کے لیے ملک میں 32 اور سعودی عرب میں 1 سینٹر قائم۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور ختم۔ پاکستان نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے جامع پلان دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغان طالبان کن شرائط پر امن چاہتے ہیں یہ جلد واضح ہو جائے گا۔ سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی شرائط پاکستان کے قابل قبول ہوئیں تو معاہدہ ضرور ہوگا، معاملات طے نہیں پاتے تو ہماری اور افغانستان کی کھلی جنگ۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد لانے کی منظوری دے دی۔ ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ بلاول بھٹو زرداری پیر یا منگل کے روز حکومت سازی کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ پارٹی رہنماؤں کا آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کا اعلان، کہا کہ وزیر اعظم کون بنے گا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی حمایت سے بدنامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، اس لیے حمایت ترک کر دی، اب انہیں خود سوچ لینا چاہیے۔ پروگرام جرگہ میں سلیم صافی سے گفتگو، کہا کہ نون لیگ نے آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربر ایڈمرل نوید اشرف نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ سر کریک سے جیوانی تک اپنی خود مختاری اور سمندری سرحدوں کے 1-1 انچ کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا میں اگلے مورچوں کا دورہ، آپریشن تیاریوں اور جنگی استعداد کا جائزہ لیا۔ ISPR کے مطابق اس موقع پر پاک مرینز میں جدید ترین ہوورک کرافٹس کے 3 یونٹوں کو بھی شامل کیا گیا، جو خشکی اور سمندر دونوں پر بیک وقت کارروائی کی منفرد صلاحیت رکھتے ہیں۔ نیول چیف نے کہا ہے کہ سمندری راستوں اور میری ٹائم سیکیورٹی کا تحفظ صرف عسکری ضرورت نہیں، یہ ملک کی خود مختاری، اقتصادی خوشحالی اور استحکام کا بنیادی ستون۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے رکن ممالک کے سربراہوں کا 3 روزہ اجلاس ملیشیا میں شروع۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سمیت اہم رہنماؤں کی شرکت۔ بھارتی وزیر اعظم مودی ورچولی شریک ہوں گے۔ ساؤتھ چائنا سی کی صورتحال، بڑھتی ہوئی امریکہ چین مسابقت اور غزہ کی صورتحال پر بات کا امکان۔ حماس نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو ہم معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے، اگلے 48 گھنٹوں میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، دوحہ میں مختصر قیام کے دوران امیر قطر سے طیارے میں ملاقات، کہا ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ کینیڈا پر مزید 10% اضافی ٹیرف عائد کرنے کا بھی اعلان۔ کراچی پولیس کی پشاور میں کارروائی، 3 افراد کے قتل میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان پیپلز پارٹی کے سابق کونسلر فائق، کارکن اسماعیل اور ساجد کے قتل میں مطلوب تھے۔ ملزمان گلشن اقبال شانتی نگر کے سابق کونسلر کے قتل میں بھی ملوث ہیں۔ 3 مفرور ساتھیوں کی تلاش جاری۔ بنو کے علاقے نار جعفر میں شادی کی تقریب میں 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ، 3 افراد جاں بحق 8 زخمی ہو گئے۔ دونوں گروپوں میں جھگڑا شادی کی تقریب میں خواجہ سرا سے بدتمیزی کرنے پر ہوا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کراچی کے شہریوں کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولتیں دینا چاہتی ہے۔ تاج حیدر برج یلو لائن BRT کا قابل فخر حصہ ہے، جو کرنگی اور دیگر علاقوں کے شہریوں کے لیے ایک بڑی سہولت ثابت ہو۔
نائک سیف علی جنجوعہ شہید، ہلال کشمیر کی 77ویں برسی۔ افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نائک سیف علی جنجوعہ شہید کو خراج عقیدت۔ سربراہ پاک بحریہ فضائیہ کا بھی نائک سیف علی جنجوعہ شہید کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق نائک سیف علی جنجوعہ نے 1948 کی جنگ میں غیر معمولی بہادری دکھائی۔ قوم اپنے بہادر بیٹوں کی قربانیوں پر ہمیشہ فخر اور ان کی مقروض رہی۔ برطانیہ میں ونٹر ٹائم کا آغاز، گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی گئیں۔ گھڑیوں میں وقت 1 گھنٹہ پیچھے کرنے کا مقصد سورج کی روشنی سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان وقت کا فرق 4 سے بڑھ کر 5 گھنٹے ہو گیا۔ ونٹر ٹائم آئندہ برس 29 مارچ تک جاری رہے گا۔ امریکہ کی سابق صدارتی امیدوار اور صدر ٹرمپ کی حریف کاملا ہیرس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی اپنا کام مکمل نہیں کیا ہے، وہ دوبارہ صدارتی الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کاملا ہیرس نے کہا ہے کہ وہ خود ممکنہ طور پر ایک بار صدر بنیں گی اور مستقبل میں وائٹ ہاؤس میں خاتون صدر ہوں۔ نیو یارک کی میئر شپ کے امیدوار زہران ممدانی کا کہنا ہے کہ مخالفین نے انہیں جہاد کا حامی اور دہشت گرد ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نفرت کے مقابلے میں اتحاد کا پیغام لے کر کھڑے ہیں۔ برونکس کی مسجد کے باہر خطاب میں زہران ممدانی آبدیدہ ہو گئے، کہا کہ 9/11 کے بعد امریکہ میں مسلمانوں کے لیے حالات بدل گئے۔ ان کی خالہ 11 ستمبر کے بعد حجاب میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھیں۔ ایک سروے میں زہران ممدانی کو 43% عوام کی حمایت حاصل ہے۔ نیو یارک میں میئر کا انتخاب 4 نومبر کو ہوگا۔ اٹھاری گروپ کو بھارتی حکومت کی مبینہ مالی معاونت کا انکشاف۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ایک تحقیقاتی رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مودی حکومت نے ارب پتی صنعت کار گوتم اڈانی کی مالی مشکلات کم کرنے کے لیے سرکاری انشورنس کارپوریشن کے ذریعے 3 ارب 90 کروڑ ڈالر کی رقم ان کی کمپنیز کو منتقل کی۔ سرکاری اہلکاروں نے اس منصوبے کی براہ راست نگرانی کی، جس کے تحت اڈانی گروپ کو سرمایہ فراہم کیا گیا۔ بھارت کے دوسرے امیر ترین شخص گوتم اڈانی پر گزشتہ سال امریکی حکام نے رشوت اور فراڈ کے الزامات عائد کیے تھے، جس کے بعد مغربی بینکوں نے انہیں قرض دینے سے گریز کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کی ممکنہ قرارداد یا بین الاقوامی معاہدے پر رائے لی جا رہی ہے۔ کئی ممالک نے مالی یا فوجی یا دونوں طریقوں سے حصہ لینے کا کہا ہے، تاہم کئی ممالک کو اپنے ملک کے قوانین کی وجہ سے اقوام متحدہ کی قرارداد یا پھر بین الاقوامی معاہدے کی ضرورت ہوگی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے غزہ میں امن معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری۔ اسرائیلی فوج کا وسطی غزہ میں فضائی حملہ، 1 فلسطینی زخمی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں فلسطینی اسلامی جہاد کے رکن کو نشانہ بنایا گیا۔ ویانا میں ہونے والی انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کی سالانہ کانگریس میں 7 صحافیوں کو پریس فریڈم ہیروز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ہنگری کے آزاد میڈیا کو فری میڈیا پائنیئر کا ایوارڈ دیا گیا۔ اعزاز پانے والوں میں فلسطین کی شہید صحافی مریم ابو دقہ بھی شامل۔ 33 سالہ مریم ابو دقہ کو صہیونی فوج نے خان یونس کے ایک اسپتال پر بمباری کے دوران شہید کر دیا۔ آئرلینڈ میں بائیں بازو کے آزاد رہنما کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ کیتھرین 63% ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ۔ کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کرکٹ صرف کھیل نہیں بلکہ مختلف ممالک کو آپس میں جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ دبئی میں پانی پر تیرتا دنیا کا تیسرا فلوٹنگ میوزیم بنانے کا اعلان۔ دوما میوزیم کا اعلان دبئی کے حکمراں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کیا۔ دنیا کا پہلا تیرتا آرٹ میوزیم 2019 میں پیرس میں بنا تھا۔ دوسرا میوزیم جنوبی کوریا میں رواں برس کھلنے جا رہا ہے۔ پولو ان پنک کا فائنل آج ٹیم رجاس اور ٹیم ایچ ایس جے کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لاہور میں پولو ان پنک ٹورنامنٹ کے فائنل سے ایک دن قبل خواتین کے درمیان نمائشی میچ
لاہور پولو کلب پنک نے لاہور پولو کلب وائٹس کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دی. اور اسلام آباد سے قومی ایئر لائن کی پہلی پرواز مانچسٹر پہنچ گئی. ٹرمینل 2 پر پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے ویلکم کیا. 5 سال بعد برطانیہ کے لیے قومی ایئر لائن کی پروازیں بحال ہوئی.